السلام علیکم ٹرو لیٹرس، میں ہوں علی حسن۔ آج ہم لوگ ڈسکشن کرنے لگے ہیں ایک بہت ہی ایک اہم ٹاپک کے اوپر، ینگ جنریشن کے اوپر، کہ جو آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ قرآن سے اتنی دور کیوں ہو چکی ہوئی ہے، وہ قرآن کو اپنی زندگی سے کیوں نکال چکی ہوئی ہے۔ لیکن میری جو نارمل ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں حمیشہ اکیلے زیادہ تر ڈسکشن کر رہا ہوتا ہوں یا میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں، تو آج یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا، تو اس لیے میں نے اپنے بہت ہی ایک میرے عزیز دوست ہیں عامر حیات، ان کو میں نے اس ڈسکشن کے لیے انوائٹ کیا، تو ہم سیدھا چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانتے ہیں۔ جی عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں زبردست، آپ سنیں کیسے ہیں؟ اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس کام ہو رہا ہے اور بس آرام آرام۔ عامر بھائی، چھوٹا سا آپ اپنا انٹرو اگر میرے دیکھنے والوں کو دیں اور تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کس طریقے سے ینگ جنریشنز کی رہنمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں، کس طریقے سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تھوڑا سا اگر۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایک تو میری جاب ہے، میں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کروں ایز اے اکاؤنٹ مینیجر، ٹھیک، اینڈ باقی اپنے طور پر میں کوشش کر رہا ہوں اپنے چینل کے تھرو، عامر حیات، اس کے تھرو کہ میں کریئر کاؤنسلنگ کر لوں، موٹیویٹ کر سکوں اور اسٹوری ٹیلنگ کر سکوں، تو اس کے تھرو ایجوکیٹ کر سکوں ایز جتنے میرے پاس ریسورسز ہیں۔ کوشش یہ ہے، پلس آپ کے ساتھ مل کر ہم ابھی جو ایک انیشیٹو لینے جا رہے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ کا بھی، تاکہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو کہ ابھی اس فیلڈ میں نہیں آ پاتے یا کچھ ایسے ریسورسز ان کے پاس نہیں ہوتے تو ہم ان کو وہ پرووائڈ کر سکتے، تو اس طرح کچھ انیشیٹوز ہیں انشاءاللہ وہ پائپ لائن میں ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو ایک اور چیز عامر بھائی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ عامر بھائی نے نا کچھ شارٹ ویڈیوز اپنی سوشل چینلز کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جن کی اگر ہم کنٹینٹ کی بات کریں یا جو ان کی تھیم کی بات کریں، جس سے میرے عامر بھائی سے ایک دلی لگاؤ ہو گیا تھا، وہ جو اپنے خوابوں کی جو دکان بنائی تھی، مطلب یہ ایک بہت ہی ہٹ کے، مطلب ایک جو ینگ جنریشن ہوتی ہے وہ ایک اپنے ایک تھیم کے مطابق چلتا ہے جو بالکل ہٹ کے، اس طرح کے عامر بھائی کے پاس بہت ساری اسٹوریز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیوز میں بھی دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ ان کے اوپر شوٹ کر کے بھی ایک شارٹ ویڈیوز کے اوپر بھی لکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آہستہ آہستہ جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو ہم اس کے اوپر لکھیں گے۔ اچھا عامر بھائی، ہم اپنے ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی عمر کے، میری عمر کے جو لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ قرآن سے بالکل دور ہو چکے ہیں؟ انہوں نے قرآن کو بالکل ہی سمجھ لے اپنی پشت پہ ڈال دیا بھائی، یا وہ قرآن کو بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ ہم ان کے علاوہ اگر ہم اپنی بھی زندگی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی اپنی نارمل زندگی کے اندر اتنا زیادہ ٹائم یا اتنا زیادہ مطلب بالکل ہی دور ہو چکے ہیں، بغیر ہم باقی اور کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، یہاں تک کہ ایون اگر ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ اسپیسیفک بکس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار ہم نے یہ بک ریڈ کرنی ہے، یا ہم نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، دوستوں کو کتابیں ایز اے گفٹ کے طور پہ شیئر کرتے ہیں اور دوست اس کو برا بھی نہیں مانتا، پڑھتا بھی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن کو ہم نے غلاف میں یا جب کسی کی فوت کی کسی جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھ کے دوبارہ اس کو بند کر کے رکھ لیتے ہیں یا رمضان میں، تو کیا آپ اس کی وجہ دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک سب سے بڑا ہمارا لمحہ فکریہ ہے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ مجھے جو سب سے بڑا ایشو نظر یہ آتا ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ اس چیز سے ڈر گیا۔ ٹھیک، کیسے ہوا کہ جو ہمارا اگر دیکھے جائیں کچھ 200-300 سال پہلے سے ہم دیکھیں تو ہمارا جو بچہ ہے اسپیشلی جب برصغیر کے اندر برطانیہ کا راج آتا ہے اور برطانیہ جب میکارے کو یہاں پہ بھیجتی ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا ہے تو کیا کیا جائے، تو میکرائے جو اس کو سب سے پہلے اپنی واپس جاتا ہے برطانیہ کے اندر اور جا کے ان کی پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے مذہب سے بہت زیادہ مضبوطی سے اٹیچ ہیں، بڑے جذباتی ہیں، ان کی جڑیں بہت اسٹرانگ ہیں، ان کو اس طرح ہرایا نہیں جا سکتا، ان کی ایجوکیشن کو بدلنا پڑے گا۔ اچھا، اور ایجوکیشن کو بدلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں ایجوکیشن کے اندر ریفارمس لانی پڑیں گی۔ اب وہ ریفارمس کیا لے کر آتا ہے، وہ آپ کے کیا کرتا ہے، آپ کی جو لینگویج ہے، جو فارسی ہوتی ہے، جو عربی ہوتی ہے، جو اردو ہوتی ہے، اس کو ریپلیس کرتا ہے انگلش سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس میں جاب کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ جو کہ اسپیسیفک آپ نے ایجوکیشن لی ہوئی ہے، جو برطانیہ آپ کو دے رہا ہے، انگلش آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو تبھی ہی آپ کو جابس ملیں گی، ادروائز باقی جو فارسی پڑھ رہے تھے، اردو پڑھ رہے تھے، جو عربی پڑھ رہے تھے، جو فلاسفی پڑھ رہے تھے، اب ان کو جابس نہیں ملیں گی، اب ان کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اب وہ لوگوں نے پھر کیا کیا، اپنے سروائیول کے لیے اپنی تعلیم کو چینج کیا، اس طرف آئے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ریزسٹ کر گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم اپنے روٹس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور وہ جب کھڑے رہ گئے تو کیا ہوا، وہ پیچھے رہ گئے تعلیم کے نظام میں، اپرچونٹی کے نظام میں بہت پیچھے رہ گئے اور باقی لوگ آگے نکل گئے ان سے۔ تو یہ ابھی دیکھیں تو وہی سسٹم ہمیں آج بھی نظر آتا ہے
ٹھیک ہے. ہمیں آج بھی نظر آتا ہے کہ اگر ہم بیوروکریسی کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اسپیشل ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ ان ڈپارٹمنٹس میں چلا جاتا ہے یا وہ اسپیشل ڈیزگنیشن پہ جاتا ہے. اگر ہم باقی ڈپارٹمنٹس بھی دیکھیں, باقی فیلڈس میں بھی دیکھیں, تو وہی آگے جا رہے ہیں جو کہ وہی اسی خاص طبقے سے نکلتے ہیں, اسی سسٹم کے سے گزرتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو رزسٹ کر رہے ہیں وہ اس کو جو ایک ہم نے ایک چارٹ دیا ہے ایکسٹریمسٹ کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ دین کو پڑھ بھی رہے ہیں, ہم اس کو ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن دے دی ہے کہ یہ اسکالرز ہیں, یہ مولانا ہیں. اب وہ مولانا کو دیکھتے ہیں تو ایک مولوی کو دیکھتے ہیں تو وہ سائیکل پہ گزر رہا ہوتا ہے. تو ایک طالب علم کے لیے اور ایک نوجوان کے لیے وہ رول ماڈل ہی نہیں بن پا رہا. اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑی فکری میں غربت میں زندگی جی رہا ہے, مجھے ایسا نہیں بننا, مجھے کیسا بننا ہے. اس کے لیے ایک ویسٹ اس کے سامنے ایک سب سے بڑی ایگزامپل آتا ہے کہ یار مجھے اس طرح کی سویلائزیشن میں اس طرح کا بننا ہے, ٹھیک ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ جو ڈریم کر رہا ہے وہ اسپیشل یہی کتابیں پڑھ کر ہی وہ بن سکتا ہے. تو اور اس کو لگتا ہے کہ قرآن اگر پڑھوں گا تو میں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, بٹ وہ یہ سوچتا ہے ایک نوجوان یہ سوچتا ہے اگر میں قرآن پڑھ گیا تو میں یہی بن جاؤں گا, یہ اسکالر بن جاؤں گا یا میں مولانا بن جاؤں گا. وہ جو کہ نہیں بننا چاہتا, ڈر گیا اس چیز سے کہ میں مولانا بن جاؤں گا تو میری تو زندگی بور ہو جائے گی, مجھے تو باقی اپنے دوستوں سے دور رہنا پڑ جائے گا, غربت آ جائے گی, پیسے کہاں سے لاؤں گا. تو یہ جو ایک تو وسائل کی کمی, تو یہ جو ہمارے اندر یہ جو ایک ذہنیت ہے جو کہ شروع سے 100 سال پہلے جب برطانیہ سے وہ جو راج ہوا تھا اس کے بعد سے جو ذہنیت چلتی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہماری جو زبان جو ہماری یہ جو قرآن مجید ہے ہم نے اس کو پیشہ سمجھ لیا ہے, فیلڈ سمجھ لیا انفارچونیٹلی, کہ یہ پڑھنے سے اسکالر بنا جاتا ہے. حالانکہ یہ تو آپ کا اور میرا ایک بنیادی فرض ہے. بالکل آپ کی بات میں نے کبھی ویسے اس نظر سے دیکھا نہیں, لیکن جس طرح آپ نے مجھے بتایا خاص طور پہ سمجھایا کہ 250-300 سال کی ایک پوری تاریخ ہے جس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ میں عامر بھائی ایک اور چیز کو بہت زیادہ بنیادی طور پہ دیکھتا ہوں, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جو ینگ جنریشن ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ دنیاوی جو دوسری جو کتابیں ہیں تو میں ترقی کامیاب ہو سکوں گا. اس نے اپنی کامیابی کا ایک معیار بنا لیا, کامیابی اس نے دولت, پیسہ, شہرت, ان ساری چیزوں کو سمجھ چکا ہوگا. اور وہ سمجھتا ہے کہ آزادی بات ہے کیونکہ جو ویسٹرن ہے ہمارے جو کنٹریز ہیں وہاں پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں کامیابی کے اوپر, یا انہوں نے وہ جس طریقے سے ایک بڑے بزنس مین بنے ہیں, انہوں نے جس طرح بھی اپنے ایک لائف گزاری ہے وہ ان کو پڑھ کے ان جیسی لائف گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہی 250-300 سال کی یہ جو ہماری غلامی تھی جس کے اندر مسلمانوں کو خاص طور پہ سب سے زیادہ ایک امپیکٹ ہوا ہے, اس کے اندر کیا ہوا ہے, مسلمان اپنی دماغی اور وہ جو ایک جو شریعتی جو تھا اس سے تو بالکل ہی ختم ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے یہ جو قرآن ہے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربک میں بہت زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. ابھی تو آج کی ینگ جنریشن تو پھر بھی کم پڑھتی ہے, لیکن جو ہمارے ماں باپ ہیں یا ان کے جو ہم اپنے نانا دادا یا ان کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں, تو اگر ہم ان کو دیکھتے تو ان کی ڈیلی صبح کی کیا روٹین ہوتی تھی, اگر زندہ ہیں یا ابھی بھی ہیں, تو انہوں نے وہ کیا کرتے تھے, وہ صبح ڈیلی فجر کے ٹائم اٹھتے تھے, عربی میں قرآن پڑھتے تھے. ڈیلی ان کی عادت ہی ہے, انہوں نے قرآن پاک کو صبح سے شروع کرنا, اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ منتھ کے اندر, 1.5 منتھ کے اندر, 2 منتھ کے اندر, 3 منتھ کے اندر قرآن کو ختم کر لیں. اور اگر کوئی فوتگی ہوگی ہے تو بھی انہوں نے پورا قرآن کو پڑھنا ہے. لیکن وہ قرآن کو پڑھتے رہتے تھے لیکن عربک میں پڑھتے رہتے تھے, کبھی بھی زندگی میں ایک دفعہ سمجھ کے پڑھا ہی نہیں, کیونکہ ایک تو لینگویج بیریئر آ گئی, سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی. اوپر سے ہمارے یہاں پر جو مولانا حضرات ہیں اور جو ہمارے مفتی حضرات ہیں انہوں نے نعوذ باللہ ایک متھ شروع کر دی, جو آج تک وہ مسجد کے ممبروں سے یہ بات کرتے ہیں, یہ اتنی بڑی وہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ اس بات کو جان جائیں کہ یہ کتنی بڑی بات اور اس کی کتنی بڑی پکڑ ہے, نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ اگر کوئی نوجوان نسل اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے گی تو وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ میں نے اتنے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں, میں کسی اسپیسیفک پرسن کے نام نہیں دیتا, مطلب موسٹ فیمس لوگ جن کو لوگ سنتے ہیں, جن کو لوگوں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے, لوگ ان کو سنتے ہیں, لوگ ان کے درباروں میں بھی جاتے ہیں, محفلیں سنتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, ان تک لوگوں کا یہ بات کرنا ہے. اور جب کہ قرآن جب میں نے خود پڑھا سمجھ کے, تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بے شک اس کو آسان کر دیا.
اس کی آیات کو آسان کر دیا, کھول دیا تاکہ تم سمجھ سکو. بالکل, بے شک بے شک. اور قرآن کے بارے میں یہ بات سوچنا کہ بھائی نوز باللہ اگر میں اس کو خود سمجھنے کی کوشش کروں گا اور خود پڑھوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. مطلب اگر میں آپ سے یہ بات کروں, ہماری 9ویں 10ویں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو بچے ہیں وہ بایولوجی کی جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ ان چیزوں سے گمراہ نہیں ہو رہے, لیکن نوز باللہ اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. اب کیا چیز کی گئی ہے کہ قرآن کو, اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے میری چیز یہ ہے کہ ہمارے دادا پردادا, ہمارے فادر مدر, یعنی کہ میں اگر اپنی فیملی کی بات کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار ہمارے فیملی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, میجورٹی 90% ایسے لوگ ہیں, 90% سے بھی بھگ ہوں گے, جنہوں نے قرآن کو ایک دفعہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا چیز فرمائی ہے, اللہ نے قرآن میں کیا چیز کہی ہے. وہ صرف اور صرف انہوں نے اس اسپیسیفک حصے کو ان کو یاد ہے, یا وہ اسپیسیفک حصہ ان کو پتہ ہے جو انہوں نے کسی مفتی سے, کسی مولانا سے یا کسی مولوی سے جمعے کے دن سنا ہوگا, یا وہ کسی بیان میں سن لیتے. وہ جتنا بھی اپنی مرضی کا یا اپنا جتنا بھی وہ بتا دیتا ہے, یا نارمل تو بابوں کی کہانیاں ہوتی ہیں جو وہ قرآن میں نہیں ہوتی, فضائل اعمال یا اس طرح کی ڈفرینٹ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں, لوگ ان کو پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑھ کے چیز ہے, اگر میں قرآن کے بارے میں جو اس چیز نے مجھے ہلا دی اور میں جس چیز کی وجہ سے ڈر گیا اور میں نے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی, پھر میں نے ظاہری بات اپنے ساتھ ایک استاد کو جوڑا, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, جن کو میں اکثر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, میں بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک نیوٹرل پرسنالٹی ہے, تمام امت مسلمہ ان کو سنتی ہے, اور یہ کسی بھی ایک فرقے کی طرف کہیں غالب نظر نہیں آتے, ہر ایک کو مسلمان سمجھتے ہیں, بالکل ٹھیک, میجورٹی ساری ان کی جو باتیں ہوتی ہیں اسے ہم ایگری کرتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ جب شروع کیا تو میں نے ایک بات خود سمجھی. مجھے آپ ایک بات بتائیں ہمیں, اگر آج یو ایس اے کا پریزیڈنٹ آپ کو ایک خط لکھتا ہے یا ایک لیٹر لیتا ہے یا آپ کو ایک ای میل بھیجتا ہے, تو آپ اس ای میل کو کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ مطلب میرے لیے تو بڑا وہ فخر کی بات ہوگی. آپ اسے کتنے لوگوں کو پڑھا کے سنائیں گے؟ ہاں ایگزیکٹلی, کتنے لوگوں کو بتائیں گے؟ تو کیا ہم لوگوں نے یہ بات بھلا دی ہے, یا ہم لوگوں کا یہ ایمان ختم ہو چکا ہے کہ پوری کائنات کا واحد احد خالق و مالک, اس نے تمام انسانوں کے لیے جن کا وہ خالق ہے, جس نے یہ سارے انسانوں کو بنایا ہے, اس نے ان انسانوں کے لیے ایک کلام بھیجا, ایک خط بھیجا, اب پورے قرآن کو ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی اگر تم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے, اصل کامیابی اختیار کرنی ہے, تو تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اسے سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. تو ہم اگر عربک میں, مطلب مجھے اگر انگلش ہی نہیں آتی اور مجھے اس طریقے سے کوئی یو ایس اے کا یا کسی کا پریزیڈنٹ کا خط آیا یو ایس اے یا فارسی کسی زبان میں, اور میں بس اس کو پڑھی جاؤں, تو مجھے کیا اس میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے خالق و مالک نے, جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے سزا اور وہ ثواب دینا ہے, جس نے مجھے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے, اس خالق و مالک نے جو میرے لیے کلام بھیجا ہے میں نے اس کو سمجھا ہی نہیں. سمجھنے کے علاوہ میں نے اس کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی, میں نے اس کو اپنی زندگی سے بالکل ہی. اچھا علی, اس میں نا میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا, جی وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھا گیا, اور اب اس کے اندر یہ سین ہوتا ہے کہ پھر گورنمنٹ ابھی جو انیشیٹو لیا انہوں نے کہ یار ایسا کریں گے کہ ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو قرآن مجید کا پورا ناظرہ اور ترجمے کے ساتھ پڑھائیں گے, اور اس کے اوپر جس کے اوپر کافی لوگوں نے, آپ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے یہ ہے. اچھا میرا اس میں تھوڑا کنٹرڈکشن ہے تھوڑا سا, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک دین ایک ہے, ٹھیک ہے, دین یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی, روزمرہ کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں, تو یہ قرآن مجید اس کا ایک ضابطہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس ضابطہ ایک دستور ہے, اس کے اندر ہر چیز متعین ہے کہ آپ اس طرح گزار سکتے ہیں. تو قرآن مجید سمجھنے کے لیے, قرآن مجید کو زندگیوں میں لانے کے لیے ہمیں انجیکٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, ہمیں فورس نہیں کر سکتے. بالکل ایسے, مطلب ہم قرآن مجید ایک عبادت ہے, اب ایک چیز ہے عبادت اور ایک ہے طرز زندگی کے اندر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن, دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہمیں اس چیز کو بڑا غور کرنا پڑے گا. ٹھیک, ناظرہ عبادت کے طور پر کر رہے ہو, پڑھ رہے ہو, ویل اینڈ گڈ, پریکٹیکلٹی کے اوپر امپلیمنٹ کتنا ہو رہا ہے, اب یہ والا پوائنٹ ہے نا, ہم یہاں مسئلہ کر رہے ہیں. یہ صحیح ہے پوائنٹ, ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, ہم بچوں کو پڑھا دیتے ہیں ناظرے کے لیے, عربی میں پڑھاتے ہیں, اور جب رمضان آتا ہے تو ہر کوئی قرآن مجید کھولتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے, ناظرہ عبادت کرتا ہے.
ٹھیک ہے پریکٹیکلٹی. اب پریکٹیکلٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر سسٹم میں جانا پڑ جائے گا. آپ کی بات بہت اچھی ہے, زبردست بات ہے کہ یہ قرآن مجید ہر ایک انڈیویجول اس کے اوپر ریسرچ کرے اور خود پڑھے اور اس کو لے کے چلے, خود سمجھے, وچ از اے ویری گڈ گریٹ تھنگ. بٹ اگین اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ آلسو کہ لوگوں کے لیے خود ایک اسپیسیفک ٹائم نکال کر اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیونکہ اتنا کتابوں کے ساتھ زیادہ لگاؤ نہیں ہے, کریٹیکل انالیسس ہمارا اسٹرانگ نہیں ہے, ہم خود بیٹھیں اس کو سمجھنے کے لیے, تو ہر ایک کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ ریاست کو بیچ میں آنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ریاست کو آگے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اچھا قرآن کے اخلاقیات کا جو پارٹ ہے مجھے کب پڑھانا ہے. میں نے اخلاقیات کا پارٹ ماں کو پڑھانا ہے. ماں بچے کو ٹریٹ کرے گی, چھوٹے بچے کو, کہ یہ ہے اخلاقیات, اس کو ایسے طرز زندگی اپنی گزارا. 7 سال کا بچہ سیکھ گیا, آگے آتا ہے 18 سال کے اوپر قرآن کا پارٹ لے کر آئے جاتے ہیں یہاں پر, اس کے بے حیائی کے اوپر, اس کے دوسروں غیر محرم کے ساتھ رشتے کے اوپر, حلال کے اوپر آ جائے گا. اب یہاں پہ وہ کیا ہے, جب یہ ایکشن کرنے لگے گا وہ کیا قرآن سے کیا سیکھ لے گا, اس کو کیا سکھا دے گا معاشرہ یا ریاست کو کیا سکھا دے گا کہ بیٹا یہ نہیں کر سکتے تم, محرم نا محرم کے ساتھ تم نہیں پھر سکتے, کیونکہ یہاں اللہ نے روک دی ہے. وہ کہے گا کیوں نہیں پھر سکتے, وہ سوال کرے گا تم سے کیوں نہیں پھر سکتے. وہی ویسٹرن میں تو جس کو میں آئیڈیل کرتا ہوں تو اس میں پھر سکتے ہیں. پھر آپ کو آیت لکھی ہے, منع کیا گیا یہاں سے, وہ آیت اس کے بعد میں یہاں پہ نقش ہو جائے گی, نقش ہو گئی, آپ نے قرآن انجیکٹ کر دیا یہاں پہ. آگے گیا بچہ, بڑا ہوا, 22 کا ہوا, 21 کا ہوا, کاروبار سٹارٹ کر دیتا ہے. کاروبار سٹارٹ کر کے سود لینے لگتا ہے, تو پھر آیت آ جائے گی, قرآن بیچ میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد وہ آیت اس کے بعد انجیکٹ ہو جائے گی. تو کیا کر رہے ہیں وہ آپ اس کی زندگی کو شروع سے لے کر اینڈ تک قرآن کے ساتھ عملی جامہ پہنا رہے ہو. تو یہی ایک پروسیجر ہے جس پروسیجر میں ہمیں چلنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری ریاست جو ہے وہ اس میں ناکام ہو گئی ہے, بالکل انفارچونیٹلی, اور جس کی وجہ سے ہم انڈیویجول لیول کے اوپر اب ہمیں ایکشنز لینے پڑ رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے جو پروسیس اسٹارٹ کیا اس کو بتانے کا, سمجھانے کا, وچ از ویری گریٹ انیشیٹو. اب یہی بات اب ہمیں ایز اے انڈیویجول یہ رسپانسبلٹی لینی پڑ جائے گی کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں, ہماری زندگیوں کے اندر مسئلہ آ رہا ہے. تو اب ہمیں فار ایگزامپل بڑا سمپل ہے کہ مجھے اگر کہیں مسئلہ آتا ہے کہ یار اچھا میں ایک گاڑی لینے جا رہا ہوں, میں بینک سے لینے جا رہا ہوں, تو کیا مجھے لینی ہے, وہ آ جائے گا, یا کوئی اور میٹر ہوتے ہیں. اس میں نا میں آپ کو ایک اور چیز جو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے پوری بات بتائی وہ بات سے میں کافی پرسنٹ ایگری ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, ظاہری بات ہے. سب سے پہلے ایک جو تربیت ہے وہ ماں کی گود سے ہوتی ہے. ماں کی گود سے نکلتا ہے تو پھر باپ کی شفقت میں آ جاتا ہے بچہ, پھر باپ کی شفقت سے جب نکلتا ہے تو بڑے بھائیوں میں یا دوستوں میں آ جاتا ہے, وہ ایک کمیونٹی میں آ گیا. پھر کمیونٹی سے جب نکلے گا تو پھر بزنس میں آ جائے گا, پھر اس کے اس طرح کے لوگ. یہ ایک سارے انسان کے اسٹیجز ہیں, وہ انسان اسٹیجز کو کور کرتا ہے. یہ سارے اس کے اسٹیجز ہیں جس جگہ پہ وہ علم حاصل کرتا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے. لیکن وہی بات جو میں نے آپ سے اسٹارٹ میں کہی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے, ہمارے دادا پردادا نے جب قرآن کو خود سمجھ کے نہیں پڑھا تو وہ ہمیں کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے؟ اور پھر ہمارے جو ریاستی جو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی اللہ کے فرشتے تو ہے نہیں, وہ بھی ہم لوگوں میں سے نکل کے آئے ہیں, وہ بھی کسی کے ماں باپ ہیں, وہ بھی کسی کو چھوڑے, تو انہوں نے خود نہیں پڑھا ہوا. تو آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ آج یہ اسٹیپ اٹھائے گی, تب بھی 15-20 سالوں بعد جب ان کے پاس منسٹری کے اختیارات آئیں گے یا ان کے پاس ملک کی بھاگ دوڑ آئے گی, پھر وہ اس طرح کے فیصلے کریں گے نا. اگر آج میں اور آپ یہ فیصلے کریں اور اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لے کر آئیں, قرآن کو خود سمجھیں, سب کو سنیں, خود سمجھیں. ہمیں اللہ پاک نے الحمدللہ اپنا دماغ دیا, اپنی عقل دی, اپنی سمجھ دی. ہم اگر کسی نیکی کو نیکی جانتے ہیں, کسی برائی کو برائی جانتے ہیں, ہم دنیاوی اور معاملات میں بہت اچھے ہیں, کاروبار میں, پڑھائی میں, اسکالرشپ میں, بہت ساری چیزیں. تو ہم جب قرآن کو خود سچے دل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کیوں نہیں اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے گا. اللہ پاک میں آپ کو تو اسی لیے اگر میں جو یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سیریز شروع کرنے کا یہ جو کیا, کیونکہ ذری بات ہے بہت ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ ہمیں اور لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ لوگوں کی رائے لینی پڑے گی, ڈفرینٹ لوگوں کو بٹھا کے بات کرنی پڑے گی, ان کی رائے لینی پڑے گی. جیسے میں نے آپ کی رائے لی ہے, آپ سے میں جو بات کروں, اب
اس کے اندر آپ نے جیسے کہا کہ ریاست کے اندر جو چینجنگ آئے گی سارا کچھ آئے گا جب ہم جیسے لوگ وہاں جا کے بیٹھیں گے. ایگری. جب ہم جیسے لوگ وہاں جائیں گے نہیں, ہم کوئی خضر تو نہیں آ رہا نا, خضر نہیں آئے گا اس طریقے سے. وہ امام خمینی صاحب نے جو وہ اہل تشیع حضرات کو, جو شیعہ جو ہمارے جو بھائی ہیں, ان سے جب بات کی تو ان سے یہی کہا تھا کہ ہم امام مہدی کا انتظار کریں کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو ہم جو ہماری ہے وہ ترقی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. انہوں نے جب آنا, انہوں نے آنا ہے, وہ انشاءاللہ آئیں گے. لیکن ہم آج اپنی زندگی کو تو ٹھیک کریں نا, آج تو ہم حق کا ساتھ دیں اور وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. پھر لوگ نکلے تھے. تو سب سے میجر چیز ضروری یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو خود سمجھیں گے نا, تو میں اس بات پہ 100% ایگری کہ ہم ایک امت بھی بنیں گے, ہم سب اکٹھے بھی ہوں گے, اور ہم ایز اے سوسائٹی جو ہمارے اندر بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں, جو میں جیسے سب سے بڑی, اگر ویسے ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اگر میرے سے بات کیجیے ایز اے سوسائٹی, جو میں دیکھتا ہوں ہمارے اندر جو سب سے بڑی برائی پائی جاتی ہے وہ سب سے بڑا حسد ہے. ہم ایز اے پوری قوم, ایک جس کے اندر میں خود اپنے آپ کو شامل میں کرتا ہوں کہ ایز اے قوم اگر ہم کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے کوئی خیر کی کلمات نہیں ادا کرتے. ہم یا تو اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں, او نہیں حرام کو وہاں کو پڑ گیا, یا یہ تو ایسا تھا, یا یہ تو ویسا تھا. ہم اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں, جیلس فیل کر رہے ہوتے ہیں. یہی تو منافقت ہے. تو جو پوری ایز اے ایک قوم جو ہے, جب وہ ایک دین کو, تو وہ ایک وراثتی, وہ جو میری اور ویڈیوز میں میں نے اس طرح سے بات کی ہوئی تھی کہ وراثتی ایمان, جو ہم نے دین کو تو ایک وراثت کے طور پہ قبول کر لیا, ہمارے باپ دادوں نے اس لیے قبول کر لیا کیونکہ ان کے باپ دادوں نے قبول, اس طریقے سے ایک نسل چلتی ہوئی آ رہی ہے. لیکن کسی نے تو بریک لگا کے سمجھنا نا کہ یار جو لوگ اب مسلمان ہو رہے ہیں وہ ایز اے سوسائٹی بہت اچھے پرسن ہیں, ایز اے اگر وہ ایک کسی سے ڈیلنگ میں, کسی سے بات میں, اور دین کی اور رسومات اور چیزوں میں بہت بہتر ہے ہم لوگوں سے. تو کیا وجہ, کیونکہ وہ اس کو سمجھ کے امپلیمنٹ کرے. جب ادھر سے دل سے انسان کوئی کام کرتا ہے نا, تو ہمیں بھائی وہ سچے دل سے ہوتا ہے نا. اچھا اس میں نا, تو وہی آپ والی بات, زور زبردستی سے تو پھر وہ کچھ. اچھا اس میں میں ہمیشہ بات میں چاہتا ہوں کہ وہ بات ہو کہ جہاں پہ سلوشنس کی بات ہو. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اب سلوشن, میری بات ہوتی ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے, اپروچ یہ ہے, بہت زبردست بات ہے. اب سلوشن کیسے نکل سکتا ہے؟ جی میرا سلوشن ہے کہ ریاست کے اندر کس طرح کام آ سکتی ہے. اب ریاست اگر نہیں آ رہی ہے اس کے اندر, تو ہم سلوشن کیسے نکال سکتے ہیں؟ اب ہمیں اپنے رول ماڈلز بچوں کو دکھانے پڑیں گے, بچوں کو رول ماڈل دینے پڑیں گے. ہمارے بچے کو رول ماڈل ہی نہیں ہے. ہمارے بچے کے پاس ماڈل کیا ہے, بچپن سے وہ اٹھ کے بالی ووڈ دیکھا ہے. اس کے لیے شاہ رخ خان امپورٹنٹ ہے بھائی, یس, سب سے بڑے لیے تو سلمان امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب تم اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیاں کے قصے نہیں سنا سکتے, اس کو جانتا ہی نہیں اس کو. ٹھیک ہے. اس کے لیے راج اور سمرن امپورٹنٹ ہے بھائی. وہ اس نے وہ دیکھا ہے, وہ ٹرین کا اس کو وہ منظر یاد ہے ہاتھ کا والا, لیکن اس کو وہ منظر نہیں یاد کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جس نے کہا تھا کہ بلاؤ کسی اپنے محمد کو, اس کو بلاؤ, اس کو کافر نے لڑکارا. سلطان صلاح الدین ایوبی پہنچ گئے وہاں پہ, اس نے کہا میرا نبی کے بارے میں بات کرتے ہو, کافر اس کا ایک کافر میرے نبی کے بارے میں بات کرتے ہو, اس کا غلام حاضر ہے. وہ گردن اٹھائی. اب یہ قصہ نہیں یاد نا بچوں کو. اب وہ دیکھو, اب یہ جب رول ماڈل ہمارے یہاں پر, اب انڈسٹری اب رول پلے کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں, اس چیز کو سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک فلم انڈسٹری ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے. اب آپ کو پتہ ہو کہ 1930s کے اندر جب یہ ہٹلر راج کر رہا ہوتا ہے جرمنی کے اوپر, تو جرمنی کے اوپر ہٹلر کا حالانکہ بہت ظالمانہ قابض ہوا ہے, لیکن لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں, لوگ اس کی بات مانتے ہیں. کیسے؟ بیکاز وہ پروپیگنڈا جنریٹ کر رہا ہے, وہ اپنی آئیڈیالوجی کو تھرو اپنے فلم کے تھرو وہ ہر کو دکھا رہا ہے, اور ہیرو وہی دکھا رہا ہے اپنے آپ کو. جب ہیروئزم اس کو نظر آ رہی ہے جنتا کو یا عوام کو, عوام اس کو ہیرو مان رہی ہے, کہ عوام کہہ رہی کیا بات ہے بھائی, ہمارا ہیرو تو ہٹلر ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک پرسپیکٹیو جا رہا ہے. ہمارے بچے کو کیا پرسپیکٹیو دے رہے ہو آپ؟ ہمارے بچے کو کیا ہیرو دکھا رہے ہو تم؟ ہمارا بچہ تو یہاں پہ ساس بہو کی لڑائیاں دیکھ رہا ہے. ہمارا بچہ تو ڈرامہ دیکھ رہا ہے جس کے اندر وہ نند اپنے بہنوئی کے ساتھ, اور بہنوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ ریلیشنز کر رہا ہے. ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اور پھر اس بچے کو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد وہ ہالی ووڈ دیکھ رہا ہے, وہ بالی ووڈ دیکھ رہا ہے, وہ آپ کا ڈرامے دیکھ رہا ہے, اس کے پاس نیٹ فلکس ہے, اس کے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے. اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ قرآن مجید کے ترجمے پڑھو. از اٹ پاسبل کہ اتنا جکڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے ہیں آپ نے, پاؤں بھی مڑوڑ دیے, ہاتھ بھی مڑوڑ دیے, اور کہہ رہے ہو کہ یار اب کھل کے بھاگتے ہی نہیں ہو تم. تو یہ اب یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بھائی
ایک جکڑے ہوئے. اب ہمارے علماء کہاں مسئلہ کر رہے ہیں, ہمارے علماء یہاں مسئلہ کر رہے ہیں. ہمارے علماء یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اچھے ہو جاؤ, نیک صبر جاؤ. کہنا آسان ہے بھائی میرے جان کے ٹوٹے, جڑ پکڑ, جڑ کتنی مضبوط ہے بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات کیوں مجھے, اب آپ نے مجھے اس پہ مجھے بتائیے گا حدیث سچ ہے, حدیث یہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ جب میرے بعد ایسی امت آئے گی, تمہارے صحابہ کرام کو کہا گیا کہ تمہارے بعد ایک امت آئے گی جو کہ تم سے زیادہ جنتی ہوں گے, مطلب تم سے زیادہ جو مجھے بن دیکھے مان لیں گے نا. بن دیکھے آپ تھوڑا سا اس میں کہہ رہے ہیں, لیکن ہاں اس میں وہ یہ اس طرح ہے, لیکن تھوڑا سا آپ نے اچھا وہ بن دیکھے مانیں گے, ہاں بن دیکھے مجھے مانیں گے, اور اس کے اوپر وہ ان پہ زیادہ آزمائش ہے. اب فار ایگزامپل ہم پہ آزمائش اگر میں دیکھوں تو ڈبل ٹرپل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. فتنے دیکھے نا, کتنے بڑے بڑے فتنے آ گئے ہمارے پاس. اب مجھے کیا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ دجال کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. یہ دجال, یہ کیمرہ دجال ہی تو ہے, یہ ایک آنکھ بنا ہوا ہے, مجھے کافی ہے دجال کہ آپ کو سب کچھ دکھا رہا ہے. یہ ہر فتنہ آپ کے پاس ہے. اب اتنے فتنوں کے اندر نہ آپ کی ریاست آپ کے ساتھ دے رہی ہے, نہ آپ کے والدین آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, نہ آپ کا کمیونٹی پیئر گروپ ساتھ دے رہا ہے. اینڈ دین ایک بچہ بچتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بچے کو آپ اس کے اوپر اتنا انفورس کرتے ہو, اگر تم نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا تو کافر ہو جائے گا, تو یہ ہو جائے گا. وہ بچہ نہیں پڑھ پائے گا. بچہ کہے گا میں کیسے پڑھ لوں, اماں مجھے کہتی ہے جا کے باہر روٹی لے کر آ, میں رات کو آتا ہوں, رات کو جھڑکے کھاتا ہوں, اور اوپر سے آگے میں تو اب یوٹیوب اوپن کرتا ہوں, اس میں تم مجھے جھڑکے کھا رہے ہو کہ تو قرآن نہیں پڑھ رہا. کہتا بھائی میں کدھر جاؤں, مجھے نہیں پڑھنا, تو وہ باغی ہو جائے گا. اچھا اس میں نا ہم ایک پوری کیونکہ سیریز ایک لے کے چل رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری یہ جو ویڈیوز کے جو پارٹس ہوں وہ اتنے زیادہ بھی نہ زیادہ لینتھی ہوں تاکہ دیکھنے والے ایزیلی اس کو دیکھ سکیں. اس لیے ہم نے اس کو ڈفرینٹ پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کا یہ جو ہماری ڈسکشن ہے یہ ادھر سے ہی کنٹینیو رہے گی, لیکن انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر. تو آپ تب تک ویٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.